وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار. رواه البخاری کی کتاب الجنائز. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الجنائز میں لایا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک یہودی لڑکا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یہودی لڑکا کرتا تھا. اچھا نبی کو معلوم ہے کہ بیمار ہو گیا, مریض بیمار ہو گیا. فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَوْمًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے, اس کے یاد ہے. بتائیے اتنی بڑی ہستی نبی کی اس یہودی لڑکے کو دیکھنے کے لیے کہ وہ بیمار ہے, آپ اس کے گھر پر شریف لے گئے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں تواضع, خاکساری. اور ایک غیر مسلم کے گھر جا کر کے اس کے بیٹے کے مرض میں عیادت کرنا یہ سب سے بڑی انسانیت ہے. اس کا حال چال پوچھا اور آپ کو ایسا لگا کہ یہ بچے گا نہیں, مر جائے گا, ایسی بیماری میں. آپ نے فرمایا اسلام جائے گا. زور زبردستی نہیں, آپ نے اسلام پیش کیا. فنظر الى اس کا باپ بھی بیٹھا, وہ تو وہ ہی تو بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے اسلام لے آؤ. باپ نے کہا کیا میرے پاس محمد کی بات مانو. باپ نے بھی کہا, باپ نے بھی کہا. دیکھو نبی نے زور زبردستی نہیں کی بلکہ اسلام پیش کیا. بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, باپ نے بھی کہا بیٹے جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر. فاسلم, اسلام لے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے نکلے. فخرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یقول, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے نکلے تو فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری وجہ سے اس کو جہنم سے بچا لیا. تو سب سے بڑی خیر خواہی ہے کہ آدمی کو جہنم سے بچا لیا جائے. زندگی کیا 60 سال 65 سال 70 سال اس کے بعد جانا کہاں, جانا کدھر؟ کہیں بھاگ کر ریاست کو کوئی کہتے جلا دیا جاتا ہے, راکھ ہو جاتا ہے, دریاؤں میں اس کو بہا دیا جاتا ہے, پانی میں پھینک دیا جاتا ہے. نہیں, اس کو نکالا جائے گا. اللہ پھر زندہ کرے گا. جیسا پیدا کرتا ہے پھر اس کو زندہ کرے گا. کوئی بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا. چاہے اسے جلا دو, چاہے شیر کھا جائے, کوئی جانور کھا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. اور اس نے زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کے تمام کرتوتوں کا کچا چٹھا نکال کر کے اسی کے مطابق قیامت میں فیصلہ کیا جائے گا. کوئی آدمی سمجھے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے, غلط سوچ ہے. میں کہتا ہوں آدمی 60-65 سال کی زندگی میں جب حد کفور سے نکلتا ہے, بچپن کی حد سے نکلتا ہے, جوان ہوتا ہے تو کچھ بننے کی کوشش کرتا ہے. ڈاکٹر بننا ہے, IAS بننا ہے, IPS بننا ہے, انجینئر بننا ہے, آئی بننا ہے. اس کا ایک ٹارگیٹ پورا کر لیتا ہے, کماتا ہے, کھاتا ہے, اس کے بعد مر جاتا ہے. بس اس کو کچھ نہیں چاہیے, اس کو کچھ نہیں چاہیے. عقل یہ کہتی ہے, عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر آدمی پہنچے تو جو نعمت ملی ہوئی ہو ختم نہ. عمر ملی کی ختم ہو گئی, نعمت ملی کی ختم ہو گئی, زندگی ملی کی ختم ہو گئی, سب کچھ مل گئی. عقل یہ کہتی ہے کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں نعمت ملے تو ختم نہ ہو, زندگی ملے تو ختم نہ ہو, اور زندگی کے بعد موت نہ آئے. عقل نہیں مانتا. عقل کہتی ہے نا, سوچتا ہے کہ کہیں ایسی جگہ پہنچ جاؤ یار جہاں بوڑھا نہ ہوا, ہمیشہ جوان ہے. ایسی جگہ پہنچ جاؤ یار جہاں ایسی نعمت جگہ بھی ختم, ایسی جگہ پہنچ جاؤ جہاں ایسی زندگی مل جائے جو زندگی میں بھی ختم ہو. عقل اس کو مانتی ہے. اب آدمی یہ کہے کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے, غلط سوچ ہے, تو شیطان سکول جا رہا ہے. قرآن حکیم بولتا ہے کہ تم کو اپنے خالق کی طرف جانا ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. ایک بات عجیب سی ہے, جو پیدا کرے وہی عبادت کرائے گا, جو پیدا کرے گا.
تو پیدا نہ کر سکے وہ عبادت لائق نہیں۔ اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اگر جو محرف ہو گئی ہیں جیسے گیتا اس کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے اور اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جس کے اندر کانٹرڈکشن ہے، یہاں یہ ہے وہاں پر۔ لیکن جن جن مذاہب کی کتابوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں اور تحریفات ہو چکے ہیں، لیکن تحریفات کے باوجود اس میں کہیں کہیں حقیقت آ جاتی ہے، اور یہ ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ اب قرآن جو کہتا ہے، اب پہلے قرآن پڑھ لیتے اس کے بعد وہ گیتا کے ایک شلوک دیکھو ذہنی ویسے ہی ہے۔ اللہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے دنیا کے تمام لوگ، مسلمانوں سے نہیں کہا جا رہا، ایھا الناس، جو بھی انسان، سارے انسانوں تم اس کی عبادت کرو، اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب آپ پوچھو کہ تم کو کس نے پیدا کیا؟ ماں باپ نے۔ تم ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ ان کے ماں باپ نے۔ تم ان کو کس نے پیدا کیا؟ آخر میں چل کر کے یہی کہنا پڑے گا آپ کو کہ میرے ماں باپ کو یا مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، جو کریٹر ہے، کریٹر جو ہوتا ہے نا وہی عبادت کرائے گا۔ اب دیکھو گیتا کے شلوک، اہم سروسیہ پربھوہ متّ سروم پرورتتے اِتی متّا بھجنتے مام بُدھا بھاو سمنوتاہ۔ پنڈت کو بہت تکلیف ہو جائے گی ایسا پڑھنے میں۔ اہم مانے میں، عربی میں کہتے انا اور ہم لوگ بولتے میں۔ اتنی مشکل زبان ہے۔ اہم ما میا مہم میں مت مم میں مت 10 اور پھر 10 کی تین حالت ہے، 10 یا 30، خالی میں کے لیے 30 حالت ہے۔ اتنی مشکل زبان ہے۔ اہم میں سروسیہ تمام چیزوں کا پربھوا means source of anything that is called پربھوا کا مطلب ہوتا ہے سورس، یعنی میں تمام چیزوں کا سورس ہوں، سب یہیں سے نکلے۔ اور انگلش میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے the maker of all that exists in this world۔ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں سب کا میکر ہوں میں۔ میکر means پیدا کرنے والا، بنانے والا۔ تو جب دنیا کی تمام چیزوں کا پربھاؤ اہم میں ہوں، سروسیہ، اس سے جانتے کا مطلب ہے کا معنی ہوتا ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب زبان ہے، یہ تھوڑا سا کچھ ایسے بڑھا تو معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے تھوڑا سا معنی بڑھا لفظ بڑھا تو معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے رامو راما رامم رامو رامان رامے رامابھیام رامے رامائے رامابھیام رامے رامات رامابھیام رامے رامس رامے اور راما رام رامے رامے رامے۔ کتنی حالت ہے؟ 21 حالت ہے ایک لفظ۔ رامس رام کا، رامس پستکم رام کی کتاب، رام کی کتاب، رامس پستکم سروسیہ کائنات کی تمام چیزوں کا۔ اس سے جو لگتا ہے وہ انگریزی میں ایس لگا کر اپوسٹروفی جو آف جیسے بینک آف انڈیا، تو کا معنی اس سے، جیسے وہ علماء بولتے ہیں کس سے پرتیما ناستی، اس کی پرتیما نہیں ہے، پرتیما نہیں ہے جی، پرتیما نہیں ہے، پرتیما عکس، جیسے جس کا فوٹو لے سکے جی، اس کا فوٹو لے سکے اس کو پرتیما بولتے ہیں۔ پرتیما فوٹو اس کا فوٹو نہیں ہے، کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تو فوٹو کیسے لے گیا؟ تو تس میں اس کا جیسے سہ تو تے تم تو تان تین کا بیان ہے، تسمے کا بیان کرتے، تسمات کا بیان، تس تے تیشم تسمے تے تیشم۔ تو اب تس سے اس کا تس سے پرتیما، اس کی پرتیما نہ استی نہیں ہے جی، ہے استی ہے، نہ استی ہے۔ تو اس سے جو لگتا ہے کافی ہے۔ تو اہم سروسیہ میں تمام چیزوں کا پربھوا میکر ہوں، خالق ہوں جی۔ اور متّ سروم پرورتتے، متّ مانے مجھ سے جی،
کتنی عجیب بات ہے، مجھ سے ساری چیزیں نکلتی، مجھ سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، مت سروم پرورتتے، مجھ سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، اتی مت کو ایسا مان کر، مت کو کتو کرتے، مت کر کے، مت کو من مان کر ایسا ہوتا ہے، تو اتی مت کا ایسا مان، اتی مانے ایسا مان کر بھجنتے مام، جو میرا بھجن کرتے ہیں، جو میری عبادت کرتے ہیں، بدھا، ایسے لوگ بدھ ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، اور جو سمنوت ہو کر کے، یعنی with full faith، پوری فیتھ کے ساتھ، پورے اعتقاد کے ساتھ میری عبادت کرتے ہیں، ایسے لوگ عقل مند ہوتے ہیں، بدھ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے چھوڑ کر جو غیروں کی عبادت کرتے ہیں وہ بدھ نہیں ہوتے، عقل مند نہیں ہوتے، بیوقوف اور جاہل ہوتے ہیں۔ نینم چھندنتی شستران نینم دہتی پاوکہ نہ چینم کلیدینتیاپہ نہ شوشیتی ماروتہ۔ یہ اچھی بات کہی ہے کہ آتما جو روح جو ہوتی ہے، نہ اینم مفعول بہی ہے، نہ اس کو شسترم شسترے شستران، ایک ہتھیار دو ہتھیار کئی ہتھیار، تو اس کو روح کو آتما کو شستر نہیں کاٹ سکتے، چھت والے کاٹنا، چھندن کی جمع ہے، پلیورل ہے، اس کو شستر نہیں کاٹ سکتے، ہتھیار سے اگر کاٹو گے تو روح نہیں کٹے۔ یہ نینم دہتی، دہ مانے جلا دینا، نینم دہتی پاوکہ، پاوک مانے آگ، اگنی، پاوک مانے اگنی، آگ اس کو جلا نہیں سکتی، دہ نہیں کر سکتی، اور نچینم کلیدینتیاپہ، اور آپ پانے جو فارسی سے کافی متاثر ہے یہ زبان، اس لیے کہ جیسے فارسی میں کہتے ہیں ہم لوگ آب رما، اور سنسکرت کچھ آپ بولتے پا ہے، بس آب اور آپ کو کوئی فرق نہیں۔ نچینم کلیدینتیاپہ، اس کو پانی بھگو نہیں سکتا روح کو، اور نشوشیتی ماروتہ، ماروت مانے ہوا، ماروت مانے ہوا، ہوا اس کو سکھانے سے شش نہیں کر سکتی اس کو۔ یہ روح کی تفسیر ہے جو کہہ رہے ہیں جی، اسی روح کو نکال دیا جاتا ہے، اس کا روح نکال دیا۔ تو نینم چھندنتی شسترانی نینم دہتی پاوکہ نہ چینم کلیدینتیاپہ نہ شوشیتی ماروتہ۔ شستر کاٹ نہیں سکتے، آگ اسے جلا نہیں سکتی، پانی اسے دھو نہیں سکتا، اور ہوا ماروت اسے سکھا نہیں سکتی۔ دوسرا نہ اینم، یہ اینم ویتی ہنتارم یشچینم منیتے ہتم ابھوتو نہ وجانیتہ نایم ہنتی نہ ہنیتے۔ یہ اینم جو اس کو یہ سمجھتا ہے کہ روح مارتی ہے اور ماری جاتی ہے، نہ، دونوں کو معلوم نہیں ہے، نہ روح مارتی ہے نہ ماری جاتی ہے۔ یہ دیکھو روح کے بارے میں بول رہا ہے، یہ ایرم ویتی ہنتارم یشچینم منیتے ہتم ابھوتو نہ وجانیتہ نایم ہنتی نہ ہنیتے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، اور اس کے خلاف کیسے کر رہے ہیں گیتا پڑھنے والے۔ چلیے وہ پڑھ لیتے ہیں، بہت عجیب شلوک ہے، پڑھی دیکھیں۔ قرآن میں ہے لا تدرک الابصار، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت من حدثك ان محمدا رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله۔ اور بخاری کی کتاب التوحید، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس ویسے کتاب التوحید میں لائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جو تم سے یہ بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار، سے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اور جو تم سے ایک نبی کو غیب نہیں پتا وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ بولتا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب نہیں۔ اب یہ شلوک ہے گیتا کا مشہور شلوک، بہت غور سے دیکھیں اس کو۔ گرامر میا تکمیدم سروم جگدک ویکت مورتینا متستھانی سرو بھوتانی ن چاہم تیش اوستھتا۔ مایا مانے میرے دوارا، میرے ذریعے، یہ پوری کی کائنات تک مانے وہی۔ اب دیکھو ایسے، اب یہ کہا جائے کہ یہ میرے دوارا، یہ کائنات وہی تک کے مانے گھیری ہے۔ اب یہ دیکھو، یہ گھیرنے والی چیز کون سی ہے؟ یہ میرا ہینڈ کرچ ہے، یہ مائی ہینڈ کرچ ہے۔
goes this glass. تو اب یہ جو دیکھو یہ تت ہے. اب یہ جو اوپر ہے یہ اندر کیسے آ سکتا ہے جی؟ ارے بھائی یہ ہینڈ کچپ کا اوپر ہے نا, یہ گھیرے ہوئے نا, تو جو گھیرنے والا وہ گھری ہوئی چیز میں نہیں آ سکتا, محیط محاط میں نہیں آ سکتا جی. یہ ہینڈ کچپ اوپر ہی رہے گا, یہ اندر نہیں آ سکتا. تو میات کا ادم مانی گئے جی, میرے دوارا یہ پوری کی پوری کائنات تک ہے, گھری ہوئی ہے, تو میں محیط ہوں. اور جو محیط ہوگا باہر ہوتا ہے, کائنات میں ہوتا. کہتے ہیں کہ ہر ایک ویکتی میں بھگوان ہے. ہاں بھائی تو باہر ہے نا, جیسے ہینڈ کچپ گلاس کے اوپر ہے, باہر ہو. میات کا تمیدم سروم, سرو کہہ دیا گیا ساری چیزیں, کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے. میرے ذریعے تمام چیزیں گھری ہوئی ہے, اور جگت پورا کا پورا. اور اب دیکھ مورتی نا, مورت مطلب شخصیت, ہستی, مورتی. میں ابیکت مورتی ہوں. ابیکت ویکتی کس کو بولتے ہیں؟ جو دکھائی دے. کہتے ہیں عجیب ویکتی ہیں آپ, عجیب ویکتی ہے. ویکتی مانے جو دکھائی دے, اور ابیکت مانے جو دکھائی نہ دے, انسین ہو جی. تو میں ابیکت مورتی ہوں, میں ابیکت ہستی ہوں, یعنی میں دکھائی نہیں دیتا, انسین ہوں. اب جب گیتا کہہ رہی ہے کہ میں دکھائی نہیں دیتا, تو کہنی وہی بات جو قرآن میں کہی گئی ہے, حدیث میں کہی گئی ہے, لا تدرک الابصار, اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. دیکھا کس نے؟ جس نے مورتی بنائی اور فوٹو بنایا, کس نے دیکھا؟ اس لیے کہ فوٹو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ چیز دکھائی دے. میں ابیکت ہوں, ویکتی نہیں ہوں. تم لوگ ویکتی ہو اور میں ابیکت ہوں. ابیکت نے تم کو ویکت کیا. ویکتی مانے جو دکھائی دے, اور ابیکت مانے جو دکھائی نہ دے. تو میں ابیکت ہوں, میں دکھائی نہیں دیتا جی. اور مت ستھان سرو بھوتم بھوتے بھوتان, ایک چیز دو چیز کئی چیز ہے, ساری چیزیں. مت ستھان سرو بھوتانی, مجھ سے ساری چیزیں ہیں, اور نہ چاہم تیش وبستی کہا, میں ان میں استھت نہیں ہوں جی. کہتے کڑکڑ میں ہوتا ہے, وہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ ہوئی نہیں, ساری چیزیں مجھ سے ہیں, میں ان میں نہیں ہوں. تو ان میں نہیں ہوں, بولے کڑکڑ میں. ارے بھئی گیتا تو کہہ رہی ہے تو باہر ہے. جیسے قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی, وہ کائنات کے باہر ہے, کائنات کے اندر کہاں ہے؟ یونیورس کے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ وہ باہر ہے, وہ تت ہے, گھیرے ہوئے. ایک دوسرے ابیکت ہے, انسی, اور دوسرے ساری چیز. اور مت کا ترجمہ میں دیکھا تو حیران رہ گیا. مت مانے ہوتا مجھ سے. لوگوں نے اس کا کیا ترجمہ کر رکھا ہے معلوم ہے؟ میں کا ترجمہ کر رکھا ہے, مجھ میں. یعنی اسی کو کہتے ہیں تحریف, اسی کو تحریف کہتے ہیں. ترجمہ دیکھیے آپ, جو لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اس لوگ کا, میں کا ترجمہ, مجھ میں یہ ساری چیزیں. ارے مجھ میں ساری چیزیں, مت کا ترجمہ میں آپ کر رہے ہیں, ایسے کر رہے ہیں. میں تو گرامر کا طالب ہوں, میں بولتا ہوں مت کا ترجمہ آپ میں کیسے کروں, کیوں کیا آپ اس کو کہتے ہیں تحریف. تو مت ستھان, مجھ سے ساری چیزیں ہیں, میں ان میں نہیں ہوں. تو جتنی بھی بھوتان یا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب مجھ سے ہیں. میں میکر آف آل دیٹ ایگزسٹ ان دس ورلڈ, میں ان تمام چیزوں کا میکر ہوں. تو جو میکر ہوتا ہے وہ میکنگ سے الگ ہوتا ہے. میکنگ الگ چیز ہے, میکر. میکر میکنگ میں کیسے آ جائے گا؟ کمپیوٹر ہے آپ کے سامنے, یہ جو آپریٹ کر رہے ہیں کچھ اس تم اس میں ہو, تم الگ ہو اس سے. آپریٹ کر رہے اس میں گھسے ہوئے تم, وہ الگ ہے, تم الگ ہو. میکر الگ ہوتا ہے, میکنگ الگ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں میکنگ ہے, اور میں اس کا میکر ہوں. تو میکر میکنگ میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو میا تتمیدم سروم جگد ویکت مورتنا مت ستھانی سرو بھوتانی نہ چاہم تیش وبستھتا, میں ان میں استھت نہیں. تیش وبستھتا, تیشو مانے ان میں. جیسے آخر میں آتا ہے سہتوتے تم توتان تین تابیاں تے دسمے تابیاں تے دسواں تابیاں تے تستے و تیشا تسمی تو تیشی, تیشو ان میں استھت ہے. تیشا وبستھتا, ان میں استھت تھوڑی. کہتے کڑکڑ میں کہاں سے لائے, کہاں سے لائے؟ ایشور کیسے آ سکتا ہے اس میں؟ میکر میکنگ میں کیسے آ سکتا ہے؟ گھسو, دیکھو گھس کر عبادت کہا گیا یو مام جمنا دنچ ویتی لوک مہیشورم اسم موڑا سمرتیشو سرو پاپئی پرمچیتے. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا, سارے
यो ये यम यो यान एनियाभ्याम ये यस्मयाभ्याम ये बेस्मात्याभ्याम ये यस यो एशाम यस्मिन यो यशु यो जो मां मुझको अहम माने मैं मां माने मुझको ऑब्जेक्टिव केस है तो अहम तो यो मां जो मुझको वेत्ति वेत्ति माने जानता है इसका रूट वर्ड है विद्या इसका विद्या विद्या माने इल्म जी जानना उसका रूट वर्ड है विद्या तो वेत्ति जो मुझको जानता है अजब कि मैं पैदा नहीं हुआ है मैं पैदा नहीं हुआ किसी चीज से जो मामा जमाना नतीजा जी मैं पैदा नहीं हुआ मैं अजम हूं अजम मेरी पैदाइश नहीं ईश्वर को पैदा करने लोग बैठे ईश्वर पैदा हो गया अगर वो पैदा हो जाए तो मैं ईश्वर कहाँ हो वो कहता है जो मामा जमाना नतीजा वेत्तिलोपहेश्वरम जो लोग मुझको जानते हैं कि मैं अजम हूं अजम माने अजन्मा मैं मेरा जन्म नहीं हुआ है मैं किसी से पैदा नहीं हुआ असमूढ़ असमूढ़ माने विद्वान वो विद्वान वाइज मैन है वो अक्लमंद है वो ज्ञानी है वो जो असमूढ़ का मतलब ज्ञानी ज्ञानवान और अक्लमंद वाइज मैन वो है जो ऐसा कहता है कि मैं पैदा नहीं हुआ हूं असमूढ़ समर्थेषु तमाम इंसानों में वो अक्लमंद है और दिमाग वाला है जो ये समझता है कि मैं पैदा नहीं हुआ इसका मतलब क्या सर्व पापई परमुच्यते अगर वो ये समझ ले अगर वो एतकाद रखे कि मेरी पैदाइश नहीं हुई है मैं लम यलिद वलम यूलद हूं अगर ये अकीदा रखता है तो सर्व पापई परमुच्यते उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे अब ये कहते हैं कि वो ईश्वर का जन्म होता है ईश्वर अगर जन्म ले तो फिर वो ईश्वर कहाँ है भाई ईश्वर कहाँ अजम अजम जन्मा होता है लम यलिद वलम यूलद उसका न कोई बाप है न वो किसी का बेटा बाप यही बात सूरह इखलास में की कुल हुवल्लाहु अहद इसमें जितने अल्फाज हैं सब अजीब हो गए ये जो अहद का लफ्ज़ है ये इंसान के लिए इंसान की सिफत होती है ला यूसफ बिशैइन बिल अहदिय्या अहदियत के साथ कोई भी मौसूफ नहीं होता यानी सिफत नहीं लाई जा सकती जी ऐसे नहीं कहा जाता रजुल अहद रजुल वाहिद दिरहमुन अहद वो अल्लाह के किसी के लिए बोला ही नहीं जाता और अपनी नफी कर देता माँ जानी आदमी कोई नहीं आया और ताजा माँ जानी वाहिद तो एक नहीं आया माँ जानी आदमी कह दिया जाए तो कोई नहीं आया तो कुल हुवल्लाहु अहद अहद का लफ्ज़ अल्लाह को बोला जाता जी ऐसा यकता है बोले एक नहीं यकता है लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद उसकी ना कोई नज़ीर है ना कोई मसील है ना उसकी कोई बराबरी है ना मुमासिल है उसके बराबर कोई और न वो पैदा हुआ है न उसने किसी को पैदा किया यानी ना किसी का बाप है किसी का बेटा तो तमाम रसूलों ने सबसे पहले वही तालीम अपनी उम्मत के सामने रखी है बुनियादी वो तौहीद है और इतनी प्यारी चीज है ये चलिए वो हदीस सुन लेते हैं अन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی مر جائے اور اسے علم ہو اس بات کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے دخل الجنہ جنت میں داخل ہو جائے گا اتنی پیاری چیز ہے اسی وجہ سے تمام چکے یہ ایسی چیز ہے جس پر کوئی کمپرومائز نہیں اللہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دے گا اس کی مشیت کے طرح ہے لیکن یہ ایسی چیز ہے شرک جس کو کبھی معاف نہیں کرے گا توحید لے کر اگر گیا ہے پوری امید بخش دیا جائے گا سرو پاپئی پر مشکل سے تمام گناہ اس سے معاف ہو سکتے ہیں اگر توحید لے کر کے گیا شرک لے کر کے نہیں گیا مماتا وہ یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ عجیب بات تو یہ ہے
کہ جو آدمی شرک کا ارتکاب کرتا ہے توحید کا راستہ چھوڑتا ہے، ایکیشور واد کو چھوڑتا ہے، وہ اپنی فطرت کے خلاف ورزی کرتا ہے، فطرت کے خلاف ہوتا ہے۔ چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، حدیث کی ساتھ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة هل تحسون فيها من جدع ثم يقول واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله رواه أحمد في مسنده۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسند احمد کے اندر یہ روایت اسی طرح لایا ہے حضرت ابو ہریرہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے ہندو بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، پیدا ہوتا ہے وہ توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ جی جیسے مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور جو پیدا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ جانور جو پیدا ہوتا ہے کنکڑا ہوتا ہے کیا؟ ہل تو حصوں میں جگہ کان مار کر کاٹتے ہیں، کان دیکھو وہ بیلوں والوں کو کاٹ دیتے ہیں کان، تو جو پیدا ہوتا ہے تو کنکڑا نہیں ہوتا، پیدا ہونے کے بعد اس کا کان کاٹ دیتے ہیں۔ ایسے ہی پیدا ہوتا ہے تو صحیح سالم ہوتا ہے، کان کاٹ بھی اس کو بعد میں بناتے ہیں۔ ایسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ جی اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ فطرت ابھر آتی ہے، ہاں یہ مٹتی نہیں ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی، یہ جو ہے دب جاتا ہے۔ ایسے اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم دریا میں ہوتے ہو، سمندر میں کشتی میں جا رہے ہو، طوفان آ گیا تو جانتے ہو طوفان آنے کے بعد جب تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب بچنے والے نہیں ہو، ڈوب جاؤ گے، کشتی بھی ڈوبے گی تم بھی ڈوبو گے، تو ظل من تدعون الا ایاہ، تو جتنے بھی معبود ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ دیوی یہ دیوتا یہ فلاں سب بھول جاتے ہیں، صرف ایک یاد ہے ایشور بچا لے، اللہ بچا لے۔ ظل من سب بات ظل کا لفظ ہے، ظل من غائب ہو جائے، ظل من، اور جب تک آدمی مصیبت میں نہیں رہتا تب تک سب حاضر رہتے ہیں، اور جیسے مصیبت آتی ہے سب کے سب غائب ہو جاتے ہیں۔ ظل من کی وجہ یہ لوگ کہاں، یہ لوگ کہاں ظل من گم ہو جاتے ہیں، ظل من اس کو راستہ نہ ملا ہوگی کہاں جاتا ہے، گم ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے جب تک تکلیف نہیں رہتی تب تک یہ دیوتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں یہ فلاں، یہ حاجت روا، یہ مشکل کشا، یہ فریاد رسا، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ظل من تدعون الا ایاہ، سارے کے سارے غائب ہو جاتے ہیں، صرف ایک ہی ہستی یاد رہتی ہے، اللہ پکارتے ہیں، اللہ بچا لے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ مِنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہیں نجات دے دیتا ہے تو تم پھر وہی کرنے لگتے ہو، بچ گئے تو بتا رہے اتفاق سے بچ گئے، ہوا چلی ساحل کے اوپر آ گیا، لیکن تم نے پکارا اللہ ہی کو پکارا نا، بچایا اس نے، لیکن جب بچ جاتے ہو ساحل پر کشتی آ جاتی ہے تو اعراض کرتے ہو، وہ کہتے ہیں انسان کا پورا اللہ فرما رہا ہے کہ انسان کتنا ناشکر ہے، ابھی تو مصیبت میں مجھے پکارا تھا، تو پتہ یہ چلا کہ انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ فطرت اس وقت ظاہر ہو جاتی ہے کبھی رہتی ہے، ظاہر کب ہوتی ہے جب آدمی مصیبت میں اللہ اللہ، اس کروٹ اللہ، اس کروٹ اللہ، کسی اور کا نام نہیں لیتا ہے، صرف اللہ کا نام لیتا ہے، لیکن فطرت اوپر آ جاتی ہے اس کی، وہ دب جاتی ہے ماحول کے اعتبار سے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ جی توحید